آپ دیکھیں کہ جب میرے حسین نے قیامت صغریٰ کے اندر لکھا ہے کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چراغ بجھا دیا ہے، خیمے کی لائٹ بند کر دی ہے اور فرمایا کہ اب میرا کوئی جو ساتھی ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ میری جان کے دشمن ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، تو یہ تمہارے خون کی پیاسے نہیں، اگر اب بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے چراغ بھی گل کر دیا تھا تاکہ اندھیرے میں کوئی جانا چاہے تو بآسانی جا سکتا ہے، لیکن وہ سب ڈٹے رہے کیونکہ حق کی قربانی تھی اور ایک عظیم قربانی ہے۔ وہاں کا بچہ بچہ حسین نظر آتا ہے، اس کعبہ میں سارے کے سارے حسین ہیں۔ دیکھیں ایک تیر آ رہا تھا جو جسم حسین پر، اصغر نے بڑھ کے تیر کی رفتار توڑ دی، وہ تیر آپ کے جسم پہ نہیں آنے دیا کہ بچہ بچہ حسین نظر آتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ مطلب وہ امام حسین پہ تیر آ رہا تھا کہ اصغر نے بڑھ کے حلق کو بڑھا کر وہ کیا آپ نے خوبصورت توڑ دی، تصویر پیش کی ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، ایک خاتون ہے، شب عاشور کی رات ہے اور صبح 10 محرم کا دن ہے، خواب میں دیکھتی ہیں کہ خاتون ہے، ایک وسیع اور اس میدان ہے اور وہاں جھاڑو دے رہی ہیں۔ ان خاتون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ بھی خاتون تھی اور دیکھنے والی بھی خاتون ہیں۔ کہا کہ آپ کون ہیں، کیا کر رہی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو جھاڑو دینے والی خاتون کہتی ہیں میں فاطمہ بنت رسول ہوں، میں زہرا بطول ہوں اور یہ کربلا کا میدان ہے، کل میرا بیٹا یہاں پر شہید کیا جائے گا اور میں جھاڑو دے رہی ہوں جھاڑو، تاکہ جب میرا کل بیٹا یہاں پر گرے تو کوئی کنکر کوئی پتھر اسے چبھنے نہ پائے، تو جگر بطول پر کوئی صدمہ نہ ہو جائے، تو میں پوری کربلا کے میدان میں جھاڑو دے رہی ہوں۔ تو خاتون وہ اٹھ گئی صبح اور پریشان ہو گئی، ان کو یقین ہو گیا کہ صبح جو ہے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ زہرا بطول اپنا کلیجہ تھامے، اپنا دل تھامے رات کی تنہائی کے اندر وہ جھاڑو دے رہی ہیں۔ اب ان پر نگاہ مصطفیٰ بھی ہے، نگاہ حیدر بھی ہے، نگاہ زہرا بھی ہے، اور کیا اور حیدر مزاج رکھنے والے خود امام حسین شیر خدا کے خود شیر ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ پوری شب عاشور کس طرح گزر رہی ہے، اب دل کے اندر کتنا صبح کا پورا منظر نظر آئے گا، کربلا کا خونی منظر ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا کہ علی اصغر کا بچپنا بھی سامنے ہے، علی اصغر کا بچپنا بھی سامنے ہے، علی اکبر کی جوانی بھی سامنے ہے، عباس کے کٹے ہوئے بازو، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ عباس یہاں تمہارے بازو کٹے جائیں گے، یہاں پر اون و محمد کو قربان کر دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں پیش نظر ہیں، اور کیسے نہ ہو کہ امام علی مقام ہیں، امام حسین ہیں، تو یقیناً یہ وہ رات کی ایک ایک پہر ویسا تھا، ایک ایک گھڑی ایسی تھی، ایک ایک لمحہ ایسا تھا، ایک ایک لہجہ ایسا تھا جو دل پہ تو قیامت ڈھا رہا تھا، مگر سکون تھا کہ اب دین اسلام کو بچائیں گے، پرچم اسلام لہرائیں گے، کیونکہ اب دین کی بقا آپ کے خون سے وابستہ ہے، اب دین کی بقا یہ 72 تنوں سے وابستہ ہے، اب دین کی بقا آپ کی قربانی سے ہے، وہ دور آ گیا ہے، تو اس لیے دل بھی مطمئن ہے اور تیار بھی ہیں کہ جان جو ہے جان آفرین کی سپرد کرنی ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے لیکن جان جو اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے یقیناً وہی جانے، اور وہ پہلے سے اس کے لیے تیار ہیں، بلکہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنی جان آفرین کے سپرد کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ناظرین کرام موجود ہیں لال مسجد کے خطیب جناب مولانا عامر صدیق صاحب۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں عامر بھائی۔ یہ جو اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اب شریک گفتگو ہیں، میں یہ کیونکہ آپ نے بھی بڑا ایک وقت ہے کہ بڑا ظلم دیکھا لال مسجد میں جو ہوا، اور جس طرح سے وہاں پر ہماری جو بچیاں تھیں جو حافظہ قرآن تھیں ان کو شہید کیا گیا، اور ایک ایک قبر میں کئی بچیوں کی لاشیں آج بھی گواہی ہیں، اس بات کی گواہ ہیں کہ وہاں پر بڑا ظلم کیا گیا۔ تو مولانا عامر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس واقعہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان اور اپنے پورے وجود کو، اپنے گھر والوں کو، ہر چیز کی قربانی دیا آپ نے، ہر چیز کی، مطلب کوئی شے ایسی نہیں تھی جو آپ نے اللہ کی راہ میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کو قربان نہ کر دی ہو۔ ہم نے ان کی قربانیوں سے آج کیا سیکھا عامر صدیق صاحب؟ ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم اغیار کے سامنے ڈھیر ہونے کو تیار ہیں، وہ جھکنے کو تیار نہیں تھے، وہ ظالم اور فاسق کی بیعت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں کٹ تو جاؤں گا، میرا سر تو کٹ جائے گا لیکن یزید کے آگے نہیں جھکے گا، ظالم کی بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں عامر صدیق صاحب کہ ہمارے حکمراں جو ہیں، جو دعوے دار بھی ہیں، بہت زیادہ دعوے دار بھی ہیں، جو کہتے ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں، بہت زیادہ دعوے دار ہیں، وہ ہم سے زیادہ دعوے دار ہیں، لیکن وہ فوراً جھک جاتے ہیں۔ وہ کہتے تو اپنے آپ کو حسین کا غلام ہے، لیکن
جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فون کیا آیا ہے اوباما صاحب کا کہ بس وہاں پر ایک چہ گوئیاں ہیں کہ بس جلدی سے نیٹو کی رسد بحال ہو اور پھر سے معاملات ویسے ہی ہو جائیں. تو آپ کیا فرمائیے گا کہ پھر تو ہم پیغام پر عمل نہیں کر رہے ہیں نا امام حسین کے؟ بہت ہی خوبصورت آپ کی ماشاءاللہ پروگرام میں گفتگو چل رہی ہے، اور اس پر میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی اتنے اہم موقع پر یاد رکھا اور مجھے بھی اس میں موقع دیا کہ میں بھی کچھ اپنی گزارشات پیش کر سکوں. جی فرمائیے. تو یقیناً دیکھیں، ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے اور اس واقعے کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ہے، تو یقیناً آج امت اس کے کسی بھی پل کو فراموش نہیں کر سکتی. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ جو بنیادی جو اس واقعے سے ہمیں جو سبق لینا چاہیے تھا وہ اس امت کے لیے یہ تھا کہ جیسے گزشتہ قوموں میں ہمیشہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ تھا، تو اس امت کی ابتدا ہی میں ایک میسج ساری انسانیت کو دے دیا گیا تھا کہ ہر یزید کے لیے حسین کی ضرورت پڑے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اب تک اپنے دور اپنے وقت کے یزید کو ایک تو شاید پہچاننے میں بھی ہمیں مشکلات کا شکار ہیں، اور انسانیت ہمیشہ دو طبقوں میں ہی رہی ہے، ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم اور مجبور ہیں. اور دنیا میں لہر اس وقت تبدیلی کی بہت سی، انسانیت تبدیلی کے لیے جو اضطراب پایا جاتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. عرب دنیا کا اضطراب آپ دیکھیے، اور یورپ میں بھی جو اضطراب ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور یوں سمجھیے کہ دنیا کے سارے مظلوم میدان کربلا کے پیاسوں کی طرح آج منتظر ہیں کسی حسین کے کہ جو آئے اور ان کو اس ظلم اور اس جبر سے نکالے. تو اس لیے ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہمارے لیے ڈرنے کا اور پریشان ہونے کے لیے کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم اپنا ماڈل سمجھتے ہوئے ان کے کردار اور ان کی زندگی کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، اور جن کی زندگی کے لیے اگر ایک مصرع میں عرض کروں کہ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھیں زمانے نے ایسے بھی کچھ شہید مقتول تا ابد رہا قاتل نہیں رہا. جب امت اس انداز سے امت کی تربیت ہو جائے کہ ان کی، یعنی یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ ام سلمہ نے اس وقت پوچھا تھا کہ بچوں کا کیا کام ہے اس کربلا کے اندر، تو حضرت حسین علی مقام نے فرمایا تھا کہ اب امت ایسے نہیں جاگے گی. اس امت کو جگانے کے لیے اگر ان بچوں کا خون اور اس تمام قربانی کی اگر ضرورت ہے تو میں اس حد تک جا کر بھی اس امت کے اندر بیداری کی لہر اور بیداری پیدا کروں گا. تو اس واقعے کے اندر بہت کچھ ہے، اہل بیت کی اس قربانی کی، اس تاریخ کے اس جو موڑ ہے، اور پھر اسلامی سال کی ابتدا ہی جب ان واقعات سے ہوتی ہے، یعنی ابتدائی یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق کی شہادت یوم شہادت ہے، اور پھر 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا میں. تو اس واقعے سے یعنی میں اگر ایک دو باتیں آپ مجھے کچھ اجازت جی عامر بھائی آپ بالکل کیجئے. آپ سے ایک تو ویسے بھی بہت دنوں بعد بات ہو رہی ہے تو آپ بالکل کیجئے. تو دیکھیں، ایک تو جو ان سے ہم سب کا جو تعلق، احترام کا، محبت کا جو تعلق ہے، اس میں ایک تو بنیادی باتیں جو سمجھنے کی ہیں کہ صحابی رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، اور اللہ کے رسول نے جن کے متعلق فرمایا کہ سید شباب اہل الجنہ ہیں. اور پھر ان کے ناموں سے ہی ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ناموں کو حضرت آدم سے لے کر آج تک میرے ان نواسوں کے لیے سنبھال کے رکھا گیا، یعنی یہ نام کسی کے نہیں رکھے گئے. تو ان سے جو ہماری محبت و تعلق ہے اس میں تو کوئی کمی پیشی ہو ہی نہیں سکتے. لیکن ہم جس زوال کا شکار ہیں اس میں بنیادی چیز دنیا کے سامنے اسلام کا حقیقی چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ کیوں نہیں سامنے آ سک رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تفرقے ہیں. اس نبی رحمت کی امت آج ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں لگی ہوئی ہے کہ جب اگر بنیادی طور پر اگر ہم نے ان اختلاف ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مخالفت کو سامنے رکھنا اور ان فضائل کے بجائے نفرتوں کو بنیاد بنا کر آپس میں ایک دوسرے کو غلط یا جہنمی ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کے بجائے ہمیں آپس میں، یعنی ہم لوگ جو ان کے نام لیوا ہیں اور سب یہ قدر مشترک رکھتے ہیں، اگر ہم سب ایک ہو جائیں، اور اس ایک ہونے کے لیے